خاموش کمرہ نمبر 13 رانچی کے ایک سادھارن سے محلے میں استھت پرانے اگروال بھون کے باہر نہ تو کوئی روشنی تھی اور نہ ہی بینڈ باجے کی گونج۔ یہاں کوئی بھویہ میرج گارڈن نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹا سا کورٹ روم جیسا کمرہ تھا جسے لوگ کمشنر آفس کا کمرہ نمبر 13 کہتے تھے۔ اس کمرے کے بھیتر کیول 3 لوگ موجود تھے: امت، شالنی اور ایک بزرگ رجسٹرار۔ شالنی نے ایک سادھارن سوتی ساڑی پہن رکھی تھی جس کے ماتھے پر نہ تو سہاگ کا کوئی بھاری ٹیکا تھا اور نہ ہی ہاتھوں میں کوئی پارمپرک چوڑیاں۔ اس کے چہرے پر ایک گہری اور عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دوسری طرف امت تھا جس کے کوٹ کا کاٹن مرا ہوا تھا اور آنکھوں میں نیند و تھکان صاف جھلک رہی تھی۔ ان دونوں کی یہ شادی کسی پارمپرک اتسو یا دھوم دھام کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا سودا تھا جو مجبوری کی کوکھ سے جنما تھا۔ شالنی کے پتا نے اپنی زمین گروی رکھ کر امت کے بھائی کے علاج کے لیے قرضہ لیا تھا، اور جب چکانے کی باری آئی تو مہاجن نے شرط رکھی، یا تو پیسے دو یا اپنی بیٹی کی شادی امت سے کرا دو تاکہ پرانا حساب برابر ہو جائے۔ امت اس اپمان جنک اور زبردستی تھوپے گئے رشتے سے سخت نفرت کرتا تھا۔ وہ شالنی کو اپنی بربادی کا کارن مانتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ شالنی اور اس کے پریوار کی وجہ سے ہی اس کی اپنی برسوں پرانی پریمکا سے شادی ٹوٹ گئی تھی۔ وہیں شالنی اندر ہی اندر گھل رہی تھی کہ اسے ایک ایسی قیمت بنا دیا گیا ہے جسے چکا کر لوگ اپنا قرضہ اتار رہے ہیں۔ رجسٹرار نے اپنی ٹھنڈی اور روکھی آواز میں کہا، یہاں سائن کر دیجئے، فارمیلٹی پوری ہو جائے گی۔ امت نے بنا ایک پل کی دیری کیے غصے اور جھلجھلاہٹ میں اپنی کاغذوں پر دھڑ دھڑاتے ہوئے ہستاکشر کر دیے۔ اس نے پین شالنی کی طرف پھینکا اور ٹھنڈی آواز میں بولا، لو اب تم قانونی طور پر میری پتنی بن گئی ہو، خوش ہو نا؟ تمہارے پریوار کا قرض چک گیا اور تمہیں تمہارا رسوخ مل گیا۔ شالنی نے پین اٹھایا، اس کی انگلیاں تھوڑی کانپ رہی تھی۔ اس نے کاغذوں پر سائن کرنے سے پہلے امت کی طرف دیکھا اور دھیمی لیکن بالکل اسپشٹ آواز میں کہا، تمہیں غلط فہمی ہے امت، میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو اپنی زندگی کا سچ کبھی نہیں مانوں گی۔ یہ صرف ایک مجبوری کا سمجھوتا ہے، رشتہ نہیں۔ اس نے سائن کیے اور بنا ایک بھی شبد بولے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہنے لگے، لیکن ان کے بیچ کی دیواریں اتنی چوڑی تھی کہ مہینوں بیت جانے پر بھی کبھی بات نہیں ہوئی۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں ایسے رہتے تھے جیسے دو الگ الگ دنیا کے اجنبی مسافر جو صرف ایک ہی منزل کے لیے غلط ٹرین کے ساتھ بیٹھ گئے ہو۔ ایک رات گھر میں بھیانک سناٹا تھا۔ باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ امت اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی پرانی ڈائری اور ادھورے خط دیکھ رہا تھا جنہیں اس نے کبھی اپنی پریمکا کو لکھا تھا۔ تبھی اسے شالنی کے کمرے سے ایک عجیب سی کھڑکھڑاہٹ اور گہری سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ امت نے اٹھ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ شالنی، دروازہ کھولو، کیا ہوا؟ اندر سے کوئی آواز نہیں آیا۔ امت کا دل گھبرا گیا۔ اس نے دھکا دے کر دروازہ کھولا تو اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ شالنی فرش پر بے جان پڑی تھی۔ اس کی چھاتی پر خون کا ایک ہلکا دھبا تھا اور پاس ہی ایک ڈائری کھلی پڑی تھی جس پر اس نے آخری پنے پر لکھا تھا، رشتے کاغذوں پر نہیں روح سے جڑتے ہیں۔
اور جو رشتے صرف ایک کاغذ کی اینٹوں پر بنے ہو اس کی عمارت زیادہ دن نہیں ٹکتی۔ میں تمہیں اس بوجھ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر رہی ہوں امت۔ امت چیخ پڑا اور اس نے شالنی کو اپنے باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں سے سیلاب بہہ نکلا جسے وہ مہینوں سے نفرت کے پردوں کے پیچھے چھپائے بیٹھا تھا۔ وہ کمرہ نمبر 13 کا سائن کیا ہوا وہ کاغذ اڑ کر کھڑکی سے باہر بارش میں بھیگ رہا تھا، جہاں قرض تو چکتا ہو گیا تھا لیکن 2 زندگیاں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ تھینکس فار واچنگ۔